عظیم نور. اس کے لیے اللہ کہہ رہا ہے اللہ نور السماوات والارض مثل نورہ کمشکاۃ فیہا المصباح. میں آگے اپنی منزل تک اور کل سے یہاں سے امامت تو سنیے گا عزیزان گرامی. اللہ زمین و آسمان کا نور ہے اور اللہ نے اس نور کی مثال مشکات میں رکھی ہے. اور یہ مشکات وہ ہے جس میں ایک چراغ ہے اور چراغ وہ جس کے اوپر ایک شیشہ ہے. اور وہ شیشہ کیا ہے؟ المصباح فی الزجاجہ. الزجاجہ کانہا کوکب دری. وہ شیشہ ایسا ہے جو درخشاں اور منور ستارے کی مانند ہے. عزیزان گرامی مشکات کسے کہتے ہیں؟ مشکات کا مطلب یہ ہے کہ جہاں پر چراغ رکھا جائے جس کو تاق کہا جاتا ہے. عزیزان گرامی اگر یہاں لائٹ چلی جائے تو آپ چراغ کہاں رکھیں گے؟ کہا بالکل سینٹر میں تاکہ کونا کونا روشن ہو جائے. لوگوں نے کہا کہ یہ چراغ مادی چراغ ہے. عزیزو مادی چراغ نہیں ہے. اللہ اپنے نور کی مثال کسی مادی چراغ سے نہیں دے سکتا, کسی مادی جگہ سے مثال نہیں دے سکتا. پھر یہ کون سی جگہ جس کو مشکات کہا گیا؟ عزیزان گرامی عربوں میں بڑے بڑے حمام اس لیے بنائے جاتے تھے کہ وہاں بیچ میں ایک سنٹر ایک جگہ بنائی جاتی جس کو طاق کہا جاتا ہے, وہاں چراغ رکھا جاتا ہے. عزیزان گرامی اب یہ اسلام کا وہ چراغ وہ جگہ کون سی ہے جہاں پر چراغ رکھا جاتا ہے؟ اور وہ جگہ ایسی ہے جو اللہ کے نور کا کی مثال ہے. یعنی کیا؟ اللہ نے کہا زمین و آسمان کا نور ہم ہیں, ہمارے نور کی مثال وہ جگہ جہاں چراغ رکھا جاتا ہے. اس کا مطلب کوئی ایسی جگہ ہے جہاں چراغ رکھا جائے گا تو اسلام کا کونا کونا برابر سے روشن ہو جائے گا. اب آپ کا ذہن پہنچ گیا ہوگا. عزیزان گرامی امام محمد باقر کے پاس پہنچے. اے صادق آل محمد, اے حجت خدا, اے نور الہی, اے اللہ کی بارگاہ کے پروردہ, اے ربوبیت اور مشیت خدا بند عالم کے تیار کردہ, اے علوم ربانی کے مالک, قرآن مجید کی آیت کو حل کر دیجئے. مشکات سے مراد کیا ہے؟ امام نے فرمایا اِنَّا جدتنا فاطمہ ہی مشکات. میری دادی فاطمہ مشکات ہے جہاں پر چراغ رکھا جاتا ہے. اور اس چراغ سے مراد چراغ نبوت ہے. اور اس چراغ کو بجھنے سے بچانے کے لیے شیشہ رکھا جاتا ہے. اس شیشے سے مراد شیشہ امامت و ولایت ہے. عزیزان گرامی اسی لیے اللہ نے جب جبریل نے پوچھا مرکز جناب صدیقۃ الکبریٰ کو بنایا, یہاں چراغ نبوت روشن ہوگا اور اس چراغ کے اوپر لیمپ جیسا شیشہ رکھ دیا. اب یہ قیامت تک چراغ جلتا رہے گا, اسے کوئی بجھا نہیں سکتا. کیوں؟ اس لیے کہ اس چراغ کا محافظ امام موجود ہے, حجت خدا موجود ہے. کل یہیں سے آگے بڑھاؤں گا بات عزیزان گرامی. اسی لیے اللہ نے کہا تھا حدیث قصہ میں نہ نبوت سے تعارف کرایا نہ امامت سے تعارف کرایا. تعارف کسے؟ جب اللہ سے پوچھا کہ پروردگار چادر کے نیچے کون ہے؟ اللہ نے کہا ہم فاطمہ تو ابوہا و بالہا و بنوہا. اس میں فاطمہ ہیں, ان کے بابا, ان کے شوہر, ان کے بچے ہیں. نہ نبوت سے تعارف نہ امامت سے. اس کا مطلب کیوں؟ کہا جہاں نبوت و امامت آ کر کے جمع ہو جائے اس مرکز کو فاطمہ کہا جاتا ہے.